بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عراق کے شہر بابل کے قریب اور نامی جگہ پر پیدا فرمایا اور اسی جگہ میں اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کا خاندان بت پرستی میں مبتلا تھا۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ چاند، سورج، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی بابل شہر میں جو سلطنت اس وقت تھی وہ نمرود نامی ظالم بادشاہ کی تھی جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی تبلیغ کی اور اسے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان سے مختلف مناظرے کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ان کے مناظرے کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، تم کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی؟ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، یہ شیطان تو اللہ کا دشمن ہے۔ مجھے جو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو، میں ضرور تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اس پر اس کے والد نے کہا، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا پتھر مار کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد آزر اس بت پرستی سے باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو بھی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے۔ ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم جن ستاروں اور چاند سورج کی عبادت کرتے ہو وہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم اس ذات کی عبادت کیا کرو جو ان چاند ستاروں کو طلوع اور غروب کرتا ہے۔ لیکن اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی۔ ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں کا تہوار آیا تو وہ تہوار کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلتے تھے، تو اسی تہوار کی آڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب وہ لوگ تہوار کے لیے نکل رہے تھے شہر سے باہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ دیا اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں گئے اور جتنے چھوٹے بڑے بت تھے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلاڑا جا کر اس بڑے بت کے گردن کے اوپر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ تہوار سے فارغ ہو کر آئے تو اپنے بت خانے میں دیکھا کہ تمام بتوں کو کسی نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، تو انہیں شک ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گیا، کیونکہ یہی وہ شخص تھے جو یہاں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے بتوں کے خلاف یہی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ضرور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ دراصل اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو چیز اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ تمہارے لیے کیسے حاجت روا بن سکتا ہے، کیسے تم اسے عبادت کے لائق ٹھہراتے ہو۔ اور یہ احساس ان کے دلوں میں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے تک کا فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے ایک بڑا کھڈا کھودا اور اس میں 40 دن تک آگ بھڑکائی، اور آگ جب خوب بھڑکی تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ساتھ باندھ کر اس آگ کے گھڑے میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا جس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو یہاں سے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ آگ اتنی ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ تھا جو میں نے آگ کے اندر گزارا، وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا۔ کئی دن بعد جب وہ آگ بجھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی زندہ اس آگ سے نکل آئے تو کافی سارے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ آگ سے زندہ کیسے بچ نکلے۔ لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واضح معجزہ دیکھ کر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر اس نے کہا لوگوں کو تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس پر اس نے ایسا کیا کہ جس کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی ایسے شخص کو بلا کر اسے آزاد کر دیا اور بے گناہ آدمی کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا
کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم واقعی خدا ہو تو چلو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کر دیا، اور نمرود نے بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مختلف سازشیں رچائی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے رستے سے جا کر اس کے دماغ تک پہنچا، جس کی وجہ سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا، یہاں تک کہ اسے اتنا درد ہوتا تھا سر کے اندر کہ اس نے باقاعدہ اپنے سر پر جوتے اور ڈنڈے مارنے کے لیے نوکر بنا کے رکھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے کہتا تھا کہ اب میرے سر کے اوپر ڈنڈا مارو، اب میرے سر کے اوپر جوتے مارو۔ اسی ذلت کے ساتھ یہ مردار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ ان کے والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا اور ان کے قوم کے لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ ان میں سے ایک ان کی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام تھی جو مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ایک ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دوسری آزمائش تھی کہ اپنے قوم کے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کر جانا تھا دوسرے ملک کی طرف۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو لیا اور بابل سے حران کی طرف گئے، حران سے حلب کی طرف، اور حلب سے القدس کی طرف گئے، اور القدس سے بحیرہ طبریہ کے قریب صدوم نامی جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ دراصل اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ یہ سرزمین میں نے تیرے اولاد کے لیے کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلے، اور مصر جب پہنچے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جس مسافر کے ساتھ بھی حسین و جمیل عورت دیکھ لیتا تھا تو اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اسی طرح اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی پکڑا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگی، کہا کہ دعا کرو اپنے رب سے کہ میری حالت ٹھیک کر دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہا، دوبارہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا، اور تینوں مرتبہ میں اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یہ کوئی معزز خاتون ہے، تو اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی ایک خادمہ ہاجرہ تحفے میں دی۔ تو سارہ علیہ السلام نے وہی خادمہ یعنی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آزاد کر کر ان سے نکاح کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر القدس کی طرف واپس آئے۔ یہیں یہ لوگ زندگی گزارنے لگے، اور یہیں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں سے اللہ رب العزت کی ایک تیسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب تم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کے آؤ۔ اور مکے کی اس وقت یہ حالت تھی کہ وہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی طرف لے چلتے ہیں، اور ان کے پاس صرف اور صرف پانی کا ایک مشکیزہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہیں پر چھوڑ کر اور چلنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں ایسی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس پھوس ہے، اور نہ ہی کوئی پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کوئی جواب نہیں دیتے اور اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور وہ اسی میں اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے اور وہیں رہنے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر القدس واپس آ جاتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس، اور وہاں چند ہی دنوں میں وہ جو مشکیزے میں پانی تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑ لگاتی ہے صفا مروہ کے اوپر، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ رہی ہے تو کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، پانی کی امید سے کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں کہیں پانی نہیں ملتا۔ اتنے میں ایک فرشتے کی آواز آتی ہے تو یہ فوراً دیکھتی ہے حضرت اسماعیل کی طرف، تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہو کر اپنی ایڑی سے زمین کھودتا ہے اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر آتی ہے اس چشمے کے پاس اور پتھروں سے اس کی منڈیر بناتی ہے اور وہاں سے خود بھی پیتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی ہے۔ کچھ ہی دن بعد یمن کا ایک قبیلہ جرہم ان لوگوں کا مکہ پر سے گزر ہوتا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں اجازت دے دیتی ہے رہنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان چونکہ سریانی تھی
اور قبیلہ جرہم کے لوگ خالص عرب تھے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان سیکھ لیتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت ایک چوتھی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کرتے ہیں اور انہیں خواب دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی آزمائش تھی کہ ایک تو اتنے عرصے بعد اللہ نے اولاد دی اور آج جب وہ جوانی کو پہنچا ہے تو اس کو قربان بھی کرنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے شام کے علاقے سے نکلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں اور یہاں پر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے بیٹے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اس پر بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کس طرح تربیت کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو جیسے ہی ان کی گردن پر چھری چلائی تو چھری چلی نہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام تر امتحانات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، تو اب موقع تھا اس امتحان کی کامیابی پر انعام کا، اور وہ انعام تھا بیت اللہ کی اثر نو تعمیر۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لو اور یہاں پر بیت اللہ بناؤ۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں اور عمارت مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، وہاں پر ریت کے ڈھیر بھی بن چکے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو بیت اللہ کی بنیادیں لگائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق دوبارہ القدس کی طرف چلے گئے، اور القدس کے قریب ہی الخلیل نامی جگہ پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا اور وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔